اس ویڈیو کا مقصد ان عزاداروں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، ان کو سلام پیش کرنا ہے کہ ان کی کاوشوں کو یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگر ہم اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں، قرآن کی تعلیمات کو دیکھیں اور اس کے بعد عالم اسلام کے موجودہ حالات کی طرف دیکھیں تو ایک چیز جس کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے مسلمانوں کے اکثریت مسالک میں، وہ چیز یہ ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور ظالم کے مخالف ہونا، مظلوم کی حمایت کرنا، یہ چیز بہت کم پائی جاتی ہے اکثریت مسلمانوں کے مسالک میں۔ یہ روش عام ہے کہ مظلوم مسلمانوں پر اگر ظلم ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ اکثریت ممالک، خصوصاً عرب مسلم ممالک جو کہ اسلام کا مرکز ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تاریخ نے یہ بھی منظر دیکھا گزشتہ برس کہ جب مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا، بچے شہید ہو رہے تھے، اس وقت وہاں پر عرب فیسٹیول کے نام پر ناچ گانا کیا جا رہا تھا حجاز میں۔ یہ عجب بات ہے کہ ان ممالک کے مسلمانوں کا تعلق اس گروہ سے ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ کے بعد، یہ لوگ اہل بیت سے متمسک نہیں رہے، اہل بیت کا در چھوڑ دیا انہوں نے، اور ایک وہ مسلمان ہیں کہ جو قول نبی کے مطابق اہل بیت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ وابستہ رہے، جنہوں نے حقیقی قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کو اپنایا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں جہاں پر بھی ہوں یہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے، ظالم سے نفرت کریں گے، کبھی کسی پر ظلم کریں گے نہیں، جان جاتی ہے تو جائے۔ اور یہ ذکر اہل بیت کی برکت ہے کہ یہ انسان کے اندر ایسا جذبہ پیدا کر دیتا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی قبیلے سے کیوں نہ ہو، وہ انسان کو انسان بنا دیتا ہے۔ کہ بر اعظم افریقہ کا ایک ملک ہے نائجیریا، یہاں پر سیاہ فام شیعہ مسلمان، سلام ہے ان کی عظمت کو میں کہتا ہوں کہ جو عزاداری بھی اس انداز سے کرتے ہیں اور پھر دور حاضر کے ظالم کے خلاف بھی آواز ڈٹ کر اٹھاتے ہیں، باطل کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، ذکر اہل بیت جب آ جائے تو پھر قبیلوں کی تفریق ختم ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں جو آج سے 100-150 سال پہلے وہی افریقہ کے جنگلی قبائل جو ڈاکومنٹریز میں ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ محنت ہے علماء کی، خصوصاً ایک شخصیت وہاں پر شیخ ابراہیم زکزکے، کہ جنہوں نے اسلام افریقہ کے جنگلوں میں بھی پھیلایا اور ان لوگوں کو پھر مسلمان کیا، حسینی بنایا، اور پھر جب اہل بیت کی تعلیمات وہاں پر آئیں تو وہ لوگ مہذب ہو گئے۔ اور حال ہی میں وہاں پر ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد ان عزاداروں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، ان کو سلام پیش کرنا ہے کہ ان کی کاوشوں کو اس لیے نظر انداز نہ کر دیا جائے کہ یہ سیاہ فام ہیں، کیونکہ لشکر حسین علیہ السلام میں بھی ایک شہید حضرت جون، وہ بھی اسی قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ کہ نائجیریا کا شہر ابوجا، جہاں پر گزشتہ جمعے کو یعنی 28 مارچ 2025 رمضان کا آخری جمعہ، وہاں پر یوم القدس کی ایک ریلی نکالی گئی مظلوم مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے۔ لیکن وہاں کی حکومت نے عالمی طاقتوں کے کہنے پر، یاد رہے وہاں کی حکومت پہلے بھی شیعہ علیہ السلام پر ظلم کرتی رہتی ہے، ان کے کہنے پر انہوں نے اس بار بھی ظلم کیا اور باقاعدہ فائرنگ کر دی ریلی پر، جس کے نتیجے میں 16 سے زائد عزادار شہید ہوئے۔ ان شہداء کا جنازہ گزشتہ روز ادا کر دیا گیا وہاں پر شیعہ علماء کی جانب سے، جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی اور یہ پیغام دیا کہ تم لوگوں نے ظلم کر لیا ہے، لیکن ظلم کے باوجود ہم ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور اتنی بڑی قربانی دی گئی مظلوم مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھاتے ہوئے، لیکن ان شہداء کو میڈیا کی طرف سے اور کچھ منافق لوگوں کی طرف سے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اور نظر انداز کرنے کا مقصد بھی ہم سمجھتے ہیں وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کا تعلق شیعہ مسلک سے ہے۔ لیکن یہ بات ثابت ہو گئی کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا جذبہ، ڈٹ جانے کا جذبہ فقط اور فقط شیعہ حیدر کرار میں ہے، اور عالم اسلام کے علماء اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں۔ حال ہی میں لبنان کے اہل سنت مفتی نے شیعہ حیدر کرار کو سلام پیش کیا، اور واقعاً لائق سلام ہیں یہ عزادار، یہ شہداء کہ جو ظلم کے باوجود راہ حسینیت پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور سلام ہے ان علماء کو بھی کہ جنہوں نے اپنے بیٹے قربان کر دیے، بیٹے شہید کروا دیے، لیکن حسینیت کی ترویج سے وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ مومنین کرام، آپ کے سوال سے کیا رہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔